کبھی کبھی دعائیں وہ کر جاتی ہیں جو دوائیں نہیں کرتی ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے غریب صحابی حضور کے، اتنے غریب صحابی کہ کئی کئی دن فاقے بھی ہوتے تھے۔ کدھر جا رہے چچا؟ آ رہے ہیں؟ چلیے اللہ سلامت رکھے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ 3 سے اوپر بجنا یہ شاید کسی کے اوپر ظلم کرنا نہ ہو جائے نہ۔ میری عادت ایسی بھی نہیں ہے نا، میری عادت ایسی بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے بات کی جائے۔ بس تھوڑا سا غور سے میری بات سن لیں، میں بات پوری کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ بہت جلدی بات ختم کروں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور کے بڑے غریب صحابی ہیں، کئی کئی دن کے فاقے۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگے حضور بہت غریبی ہے، بڑی غریبی ہے آقا، کبھی کھانا نہیں، کبھی بھوک نہیں، یہی حالات رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا اتنے فاقے میں زندگی کٹ رہی ہے؟ ابھی یہ بات حضور سن ہی رہے تھے، اتنے میں جبریل آ گئے۔ حضور یہ جو کھڑا ہے نا آپ کے آگے، یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور جو امت کو اولاد سے زیادہ پیار کرتے، ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا حضور اپنے غلاموں سے پیار کرتے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں چاہتا جتنا حضور چاہتے ہیں۔ جبریل نے اتنا کہا کہ یہ کل ظہر میں انتقال کر جائے گا۔ بس پھر کیا تھا؟ نبوت کی آنکھ میں آنسو آنے والے تھے، روک لیے۔ فرمانے لگے میرے غلام اچھا بتا، تو اتنا غریب ہے، تو نے فاقے میں زندگی گزاری ہے، تو ایسی خواہشیں بتا جو تو بہت چاہتا اور پوری نہ ہوئی۔ کوئی خواہش ہے جس کو تو نے بہت چاہا ہو اور پوری نہ ہوئی ہو؟ حضور کو دیکھ کے رو دیا۔ سننا پیارے، آج پیسے کی قدر نہیں، قدر کیا کرو۔ اس صحابی نے رو کے کہا حضور میری پہلی خواہش یہ ہے کاش زندگی میں ایک بار میں میٹھا کھا لیتا۔ سوچیں صحیح، سوچیں، کیا غربت کا دور ہے آقا؟ پوری زندگی میں آج تک میٹھا نہیں کھا پایا۔ میری تمنا تھی زندگی میں کاش میں میٹھا کھاتا، مجھے پتا چلتا میٹھا کیا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دوسری خواہش۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، میرا جی چاہتا ہے میرا بھی نکاح ہوتا۔ جب دنیا سوتی ہوتی اس وقت میں اور میری بیوی مصلی بچھا کے رب کے آگے رویا کرتے۔ ایسی بیوی ہوتی جو رات کو اٹھ کے میرے ساتھ رویا کرتی، وہ بھی رب کو منایا کرتی، میں بھی منایا کرتا۔ حضور مگر کیا کروں، غریب اتنا ہوں کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی مجھے دیکھتا ہی نہیں۔ اتنا سنا میرے حضور نے فرمایا تیری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن چچا غریبی کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھتے۔ میرے حضور نے حکم دیا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں اپنے صحابی کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ۔ ابو بکر عمر عثمان آ گئے۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیاری کرو، میرے اس غلام کا نکاح ابھی ہوگا۔ جانتے ہیں یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، آقا کہتے ہیں ابھی ہوگا۔ حضرت عثمان گئے، ابو بکر صدیق عمر گئے، جا کے نکاح کی تیاریاں کی۔ فرمایا عمر جی عثمان سے کہہ دو اس کے خزانے سے ایسا میٹھا تیار ہو جیسا میٹھا آج تک کسی نے کھایا ہی نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے غلام کی تمنا ہے اسے میٹھا چاہیے، نکاح بھی کرا دیا، میٹھا بھی مل گیا۔ اگلے دن کی صبح آ گئی، حضور جانتے ہیں کہ ظہر میں اس کا انتقال ہونا ہے۔ ایک غلام سے فرمایا جا اس کے گھر کے پاس چلا جا اور ظہر سے عصر تک انتظار کر، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آ جائے نا تو مجھے خبر کرنا۔ سمجھ گئے نا بات؟ ایک غلام کو بھیجا جا اس کے گھر کے پاس کھڑا ہو، جب بھی رونے کی آواز آ جائے نا توڑ کے مجھے خبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے، جو ظہر ہو گئی ہے کوئی نہیں رویا ہے، گھر سے خوشیوں کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ظہر کا وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا، کوئی نہیں روا، اندر سے ہنسنے مسکرانے کی صدائیں ہیں، خوشیوں کی آوازیں ہیں۔ عصر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بتا تو صحیح اس گھر کا کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اس گھر میں کوئی نہیں رویا ہے، ابھی تک سارے خوش ہیں،
जाए, सारे हंस रहे हैं, आका बड़ी खुशियां के घर के अंदर। अब सुनना प्यारे, इतना सुना के नबी ने सजदे में सर रख दिया कि या रब बता तो सही, तेरा जिब्रील तो बता के गया था ये कल ज़ोहर तक मर जाएगा, अभी तक जिंदा कैसे है, उसको मौत क्यों नहीं आई? आवाज आती महबूब सुनो तो सकी बात ये है, कल जब इसके घर पे मैं मीठा बनवा के तूने भेजा है, ये मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे मीठा आके रख के बैठे थे, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, इतने में दरवाजे पे साहिल आ गया। उसने कहा भूखा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ दे दिया जाए। कल जिंदगी में पहली मर्तबा इसके आगे मीठा आया था, लेकिन जब मेरा नाम सुना गया, ये बीवी से कहता शरीक हयात, जिस रब ने मुझे तेरे जैसी बीवी दे दी है उसके सिवा क्या कमी रह गई है, चल अब क्या जरूरत इसकी है। वो मांगने वाला खुदा के नाम पर मीठा मांग रहा है, तेरी मर्जी क्या है? उसने कहा शोहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। कहा मैं वो मीठा जो जिंदगी में कभी न खाया, वो मीठा जो बड़ी तमन्ना के बाद मिला था। इसने सारा उठाया, आने वाले साहिल के हाथ में दे दिया। महबूब जब उसने मीठा देखा, मुंह में रखा, उसकी जबान से जुमला निकल जाता है, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब जब उसने जाते जाते ये दुआ दी थी, अल्लाह तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब इसने मेरी रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज दे दी, मैंने निजाम बदल डाला, तकदीर बदलती, ये मरने का दिन था, मैंने इसकी उम्र में बरकत अता कर डाली। सुभान अल्लाह हक है। इसलिए मेरी गुजारिश है जब दवाएं फेल हो जाया करें तो दुआओं का इंतजाम किया करो, दुआएं कराया करो। जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, दुआएं काम करती। महबूब मैंने बदल डाला, मरना था जिंदगी बख्श दी, इसलिए कि गरीब के मुंह से दुआ निकल गई थी। बुरा ना मानिएगा, क्यों? इसलिए कि इसने सबसे पसंदीदा चीजें उठा के दे दी, इसलिए मैंने इसको जिंदगी लौटा दी। आज मुझे बताओ, मस्जिद में जब जुमे में पैसा दिया जाता है तो हम तो नोट भी वो निकालते हैं जो 3 जगह से टेप लगा होता है, सबसे फटा नोट निकाल के मस्जिद की गोलक में डालते हैं। इंसाफ करते हैं हम लोग, इंसाफ करते हैं। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। हक है। अच्छा जवाब में एक बात बताओ, एक होता है नया नोट, एक उठा लो कोई भी, चलो पुराना नोट, ये थोड़ा सा नया, ये थोड़ा सा पुराना है, इसमें से किसी की कीमत कम है? दोनों बराबर में चलेंगे ना, चलने बराबर में है। लेकिन जब हम मस्जिद में होते हैं ना तो ऐसे निकालते हैं, ये नया वाला जेब में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ये 101 में चलेगा ना वो 99 में चलेगा, लेकिन तेरा दिल देख लिया गया, दिल देख लिया गया। मस्जिद में जा, ये मत देख कि नया रखना, ये देख नया देना है, सबसे नया निकाल फिर दे खुदा को। कहता दुआ कबूल ही नहीं होती, 3 जगह फटा हुआ नोट देगा तो दुआ कबूल होगी? बेशक हक है। 3 बार टैप मार के, एक नोट तो ऐसा था कि आधा नोट किसी और नोट का था और आधा किसी और का, वही चला गया। नहीं, ये ना किया करो, ये मत दिया करो, नया नोट दो, इसलिए कि खुदा के घर से अच्छी जगह खर्च करने की कोई नहीं है। तो नोट भी अच्छा दो, जो सिर्फ ना पीरों के पैर दबाते हैं ना, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर के पैर दबा लो, मुकद्दर संवर जाएगा, पीर का गला दबा दो, है ना। मैं कहता हूँ दुनिया संवर जाएगी, मुजाबिरों के गले दबा दो। हाँ जी, मसला ही खराब कर रहा है, ऐसे फैल के पड़ जा बकरे की तरह दबाओ, मसला ही कोई नहीं। एक टाइम नहीं कह सकता मुरीद से मस्जिद में चला जा, एक टाइम नहीं कह सकता। और ऐसा ऐसा पीर पड़ा, अल्लाह बचाए, आके ठेका ही लेके पड़ जा मुरीद के घर, 8-8 दिन में जा रहा, नहाता भी नहीं, मछाड़ आ रही है, बदबू आ रही है, निकल ही नहीं रहा। ये कोई तरीके हैं यार? अल्लाह वालों को वक्त रखा है? जिन्होंने ताज शरिया को देखा वो जानते होंगे, उनके पास भी मिलने चले जाओ तो पता क्या कहते थे, जाइए मुसाफा हो गया, हलाल रोजी कमाइए, बच्चों को जाके खिलाइए। वो ये कहते थे अगर मेरे पास वक्त ज़ाया करोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओगे।
اسے پیر کہتے ہیں جو تمہارے نسلوں کے حلال رزق کی فکر کرے، وہ نہیں کہیں سے بھی لاؤ جھولی میں ڈالتے جاؤ، بھلا ہوگا 500 دے تو بھلا 1100 دے تو پکا بھلا ہوگا۔ ایسے لوگ نہ اوپر چادر چڑھ رہی ہوگی اندر لٹھیاں چل رہی ہوں گی، یہ بھی کٹ رہا ہوگا وہ بھی کٹ رہا ہوگا، مسئلہ کوئی نہیں بھائی، اللہ دیتا ہے، شرط دل سے مانگو، وہ دل جانتا ہے کون کیسے دے رہا، اسے پتا ہے، اسے سب پتا ہے کون کیسے دیتا ہے، اسے سب کی خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ نیا نوٹ نکال کے دے، پھر مسکرا کے دے، کہہ دے مالک یہ پیسے بھی دے رہی ہیں میں بھی دے رہی ہوں، پھر مانگ کے آنا، قسم خدا کی اس سے دل سے کبھی مانگو نا تو تمہارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے جھولی بھر جائے گی۔ شاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ابھی سنا نہیں آپ نے، ہماری قوم کو تو ٹوپیاں بھی نصیب نہیں ہوتی، مسجد میں کہہ رہے ٹوپی کہاں گئی مسجد والی، ہوں جا کے ٹوپی ڈھونڈ رہا، قیق تو گھر کو ہی لیا ہے، لوٹے غائب، ہر جمعے کو 8 لوٹے آ رہے ہیں، ہر جمعے کو 3 غائب ہو رہے ہیں، کیوں؟ کھیت پہ جا رہا تھا مسجد سے 12 لوٹا لے گیا، ٹینشن کیا اس کے باپ کا تھوڑی، کھیت میں پھینکا یا گھر لا کے ڈال دیا، لوٹ کے مسجد میں نہیں آیا دوبارہ۔ ایسی عبادت کریں گے بھائی؟ ایک مسجد کی صف جب دوسری مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں تو مسجد کا لوٹا گھر لے جانے کی اجازت تمہیں کس نے دے دی؟ سمجھ رہے نا؟ مسجد مسجد ہوتی ہے تو دل صاف کریں اپنے، یہ جو کالے ہو گئے نا انہیں صاف کریں، پھر دیکھو اللہ کتنا کرم کرتا ہے، کتنا کرم کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کا وقت آیا، حضرت علی کو بلایا، فرمانے لگے علی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن مت دینا۔ کون کہہ رہا؟ افضل بشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق، ہاں وہ کہتے ہیں، شان جانتے ہو کتنی ہے ان کی؟ یہ اتنی بڑی شان والے ہیں، اتنی بڑی شان والے ہیں۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اگر رب تجھے انسان بننے کا موقع دے اور وہ کہے جبریل میں تجھے بشر بنانا چاہتا ہوں تو جبریل بتا کس کی طرح بننا چاہو گے؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر رب مجھے بشر بنائے نا تو پھر میں ابو بکر جیسا بننا چاہوں گا۔ یہ رافضی کیا جانے ابو بکر کیا ہے، ان کتوں کو پتا کیا ابو بکر کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل بیٹھے ہوتے، کوئی بھی صحابی آتا جبریل نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جب میرا ابو بکر آتا تھا تو جبریل اٹھ کے ابو بکر کا استقبال کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو یہ ابو بکر کہتے ہیں علی جی میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے نیا کفن نہ دینا۔ آپ اتنی شان والے ہیں، امیر المومنین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں حضور کے، آپ پرانے کپڑوں کی بات کرتے نئے میں کیوں نہ دیں؟ کتنی اچھی سوچ تھی۔ فرمانے لگے جن پیسوں سے میرا نیا کفن بنایا جائے نا ان پیسوں سے مدینے کی یتیم اور بیواؤں کے دوپٹے بنا دیے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے کفن بھی دوپٹوں میں بانٹ ڈالا۔ تیری میری ذمہ داری ہے، تماشے پہ پیسہ نہ لگا، اگر لگانا ہے تو غریب امت کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹوں پہ پیسے لگاؤ، ان کی چادروں پہ پیسے لگاؤ۔ جو بیٹیاں غریب بیٹھی ہیں گھر پہ، جیسی تمہارے تماشوں کی اور بھانگڑے والوں کی اور مقابلے والوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، جو رات بھر میں میائی بچہ ایک نہ بھی آئی کہاوت ہے، کوئی نتیجہ جس سے نہیں ہوتا، اسی طرح کی ٹیمیں آپ ایسی بناؤ کہ جس سے صبح اٹھنے کے بعد نا کسی غریب کے گھر میں اگر گڈی نوٹوں کی پڑی ہو، پرچے پہ لکھا ہو حضور کے غلاموں کی طرف سے اسلام کی شہزادی کے لیے، قسم خدا کی وہ بیوہ اٹھائے گی جب اس کے بیٹی کے سر پہ وہ نکاح کا دوپٹہ آئے گا نا، کوئی بچہ نہ نکاح کے وقت اس سے دعا کے لیے کہنے کے لیے، جب اس کے ہاتھ لال ہوں گے آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گی مالک جس نے میرا گھر آباد کیا تو اسے آباد کر دے، جس نے میرا گھر آباد کیا ہے تو اسے آباد کر دے۔ قسم خدا کی ولیوں کی ٹالی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں کی بیٹیوں کی کبھی نہیں ٹالی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک تنظیم ایسی بنائی جائے جس میں صرف غریبوں کی بیٹیوں کے نکاح ہوں، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، جتنا کماتے ہو نا، جتنا کماتے ہو ہر مہینے کے مہینے 2.5% نکال کے رکھتے ہو۔ زکوٰۃ نہیں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ سال میں 2.5% ہوتی ہے، میں مہینے کے مہینے کہہ رہا ہوں۔ آپ ہر مہینے اگر آپ نے 3,000 کمانے نا تو 100 نکال کے رکھ دو، ٹھیک ہے جی، 30 کمانے تو 1,000 رکھ دو،
تنظیم بناؤ اور نکاح کرو بیٹیوں کے. دنیا کو بتاؤ کتو یہ مت سمجھنا حضور کی امت کی بیٹیاں لاوارث ہیں. یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے, خود کعبے والا بھی وارث ہے. یہ تنظیم بناؤ, کام کرو. اب کام کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اپنے محبوب سے سچے عشق کی توفیق عطا فرمائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے محبوب کو, اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ہاں, حضور نے معراج سفر کیا. اس میں امت کے گناہوں کا سودا ہوا. اس میں 70,000 راز بتائے گئے, 70,000 حکایات بتائی گئی, 70,000 واقعات بتائے گئے, 70,000. اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں, رب نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے بیچ میں رکھا. ہاں, دونوں شانوں کے بیچ میں. یہ جو کہتے ہیں حضور کو کچھ نہیں پتا, آقا فرماتے ہیں جب رب نے ہاتھ رکھا اپنا جیسا اس کی شان کے لائق ہے, فرماتے ہیں پھر میں نے کائنات کا علم سیکھ لیا. میں نے کائنات دیکھ لی اس ہاتھ کے آتے ہی. اور رب نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ بھی سکھا دیا گیا ہے. اب تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا نا کتنا علم ہے حضور کو پا بھر کے آدھا کلو ہے. جب کچھ جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا تو سب میں تو سب آتا. بھائی تو بھی آتا, حرامی ہے کہ حلالی ہے, انہیں سب پتا ہے کس کی اولاد ہے تو. اب مت اترانا. ہاں, تو حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. میں نے خوبصورت شکل میں اپنے رب کو دیکھا. جب اتنا کہا نا صحابہ تڑپ گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی کتنی بڑی بات کر رہا ہے, ابھی تو کچھ بھی بات نہیں کہ اس سے بڑی کرنے والا ہوں. آقا فرماتے میں نے اپنے رب خوبصورت شکل میں دیکھا. وہ لوگ جو کہتے نہیں نہیں جی معراج کی رات سے جبریل کو دیکھا تھا حضور نے, ایک بات بتا, وہ تو 24,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آئے. انہیں حضور نے 24,000 مرتبہ جب یہیں دیکھ لیا تو وہاں دیکھنے جاتے ہیں. خود فیصلہ کرو. کہتے نہیں نہیں جبریل کو دیکھا تھا 24,000 مرتبہ جو زمین پہ حضور کے پاس آئے. آقا نے انہیں یہی دیکھا. وہاں کیا دیکھنے گئے؟ آقا فرماتے میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا. تو صحابہ تڑپ گئے, کہنے لگے حضور ہمیں بھی دکھائیے نا, حضور ہمیں دکھائیے نا. آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق. لو اعلان کر دیتا ہوں, تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, مظہر خدا ہے میرے مصطفیٰ. ہاں, اس لیے مصطفیٰ سے پیار کرو, مصطفیٰ سے وفا کرو, کوشش یہ کرو حضور نہ روٹھے. ہو سکتا کوئی ورغلانے آئے, نہیں بھی اب کہ قوالی کر لو, مزہ نہیں آیا. صرف موج مستی کے لیے آخرت تباہ نہ کرنا میرے بھائی, مت کرنا آخرت تباہ. یہ پیسہ اتنا قیمتی ہے. فرمایا گیا اگر یہ تمہارا قبر میں 1 روپیہ گر جائے, تختے لگا دیے گئے ہوں, پوچھو سگا بیٹا منہ نہ دیکھ پایا ہو, بیٹی منہ نہ دیکھ پائی ہو, ماں نہ دیکھ پائی ہو, بیٹا ماں کو نہ دیکھ پایا ہو, تختے لگ گئے تو ہٹانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں مومن کی حلال کی کمائی کا روپیہ قبر میں گر جائے تو حکم تختہ ہٹا کے روپیہ نکالا جائے گا. اتنی اہمیت ہے تیرے پیسے کی. تو وہاں نہ لگا جہاں رائے گا جائے, وہاں لگا جو ایک ایک پیسہ یہاں خرچ ہو قیامت میں دکھایا جائے. حضور فخر سے کہیں یہ وہ ہے جو خود نہیں کھایا کرتا تھا, میری امت کے غریبوں کو بھی کھلایا کرتا تھا, میرے امت کے یتیموں کو کھلایا کرتا تھا, میرے امت کے محتاجوں کو کھلایا کرتا تھا. پھر دیکھ قبر میں پہنچ, حضور بھی آئیں, قسم سے چہرہ پھیر کے کھڑے نہ ہو, کفن ہٹے, آقا مسکرا کے دیکھ لے تجھے. فرشتے کہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو بریلی کی بولی میں بولے اور کہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. میں اکبر بھائی اور ان کے جملہ ساتھی جتنے بھی اراکین کمیٹی ہیں, جتنے بھی معاونین جلسہ ہیں جنہوں نے ان کی معاونت کی ہے اس جلسے کے اندر اور اب تک کرتے
کرتے چلے آئے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہہ دیں، پتہ نہیں اللہ کس کے صدقے میں قبول کر لے۔ اللہ سارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، آنے والوں کو، آ کے جانے والوں کو، سب کو مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما دے، سب کو خیرات عطا فرمائے۔ اور جو لوگ حضور کے ذکر کی محفل کو عام کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ وہ محفل ہے جہاں آنے کے بعد 100% بخشش ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 100% بخشش ہوتی ہے، اور نہ بخشا جائے اگر یہ تسلیم کریں تو یہ خدا کی رحمت کے منافی ہے۔ اس لیے کہ رب کہتا محبوب جہاں تیری باتیں ہوں وہاں میری رحمتیں نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ محبوب جو تیری محفل میں آ گیا وہ بخشا گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے بخشے تو جاتے ہیں، یہ مت سوچنا بخشے گئے اب کچھ نہیں کرنا ہے، اصل ہے بخشے بھی جانا، بخشش کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ کتنے لوگ بخشش کو سنبھال کے رکھ پاتے ہیں؟ جانا اکڑ کے باپ سے بول دیے بخشش گئی، گئے تولنے میں ڈنڈی مار دی، بخشش گئی، گئے ناپنے میں بخشش مار دی، وہ ناپنے میں ڈنڈی مار دی، بخشش گئے، ختم بخشش، گئے جا کے کسی کے خلاف زہریلے جملے بول دیے، دل توڑ دیا، بخشش گئی۔ اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ بخشش میں رہو، بخشے ہوئے رہو۔ اور جانتے ہو معراج میں ایک روایت یہ بھی آئی ہے، ایک روایت یہ بھی آئی ہے بخشش کے حوالے سے، محبوب یہ تیری امت کا خاص ساغ ہے کہ بسا اوقات تو تیری امت کے گناہ کبیرہ بھی میں بنا توبہ کے بخش سکتا ہوں۔ یہ حضور کی امت کی خاصیت ہے، اس لیے کوشش کریں گناہوں سے بچیں، نیکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں۔ نوجوانوں، بچوں، اگر آپ کھڑے نہیں ہوگے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب میری قوم کے جوانوں کو اٹھنا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا۔ دنیا کو بتا دو جن کے دھرم جھوٹے ہیں اگر وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں تو جن کے دھرم سچے ہیں وہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حضور کے نام پہ ایک ہو جاؤ، مصطفیٰ کے نام پہ اتحاد میں آ جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے، جب ایک جگہ بیٹھو یہ پہچان نہ ہو یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، یہ ترک ہے، یہ انصاری ہے، خدا کی قسم ایسے بیٹھو دیکھنے والا کہہ دے جتنے بھی بیٹھے ہیں مدینے والے محمد کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈنڈی مارنے والوں کی کرسی نہیں، یہ منہ دیکھ کے بات کرنے والوں کی کرسی نہیں، یہ کرسی اسی کو اللہ عطا کرتا گئے جو سچ بولنے کی ہمت رکھے۔ بہت غور سے میری بات سننا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اکبر علی صاحب کو، میری دوبارہ اس بستی میں حاضری ہے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے جب بندہ پرانا ہو جاتا ہے نا تو اسے پہلے بلوایا جاتا ہے، بندہ جو نیا ہوتا ہے اسے بعد میں رکھا جاتا ہے، لیکن میں پرانا بھی ہوں اور دوسرا میرا گلا بھی متاثر ہے، مگر پھر بھی بعد میں رکھا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں یا پہلے سے میں کبھی اس کی شکایت نہیں کرتا، لیکن آج میرے حق کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ مگر میں خوش ہوں جتنے لوگ بیٹھے تھے اتنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی اٹھ کے گیا نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کہہ دوں کہ جب غریب نواز کے بیٹھائے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو حضور کے بیٹھائے دیوانے کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خیر ان گدھوں کا تذکرہ ہی کیا کرنا جو کہتے ہیں اجمیر ہمارا ہے، مگر مسئلہ ہے، ایک مسئلہ تو ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے، بریلی کے پٹھان سے وہی چڑھتے ہیں جن کی اعلیٰ حضرت نے جڑ سے کاٹی ہے، وہی چڑھتے ہیں جن کی اعلیٰ حضرت نے جڑ سے کاٹی ہے۔ سمجھنا میری بات کو، جن کی اعلیٰ حضرت نے جڑ سے کاٹی ہے، یا وہ چڑھتے ہیں جن کی منمانی کی عادت ہوتی ہے۔ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے ہمیشہ شریعت کے نفاذ کی بات کی ہے، جس نے اپنے گھر سے لے کر کے دوسرے کے در تک اگر بات کی ہے تو شریعت مصطفیٰ کی بات کی ہے۔
شریعت مصطفیٰ کی بات کی ہے، جاؤ دنیا کے مزاروں پہ گھوم کے آؤ. میں نہیں کہتا مزار خراب ہے، میں نہیں کہتا وہاں بزرگ چھوٹا لیٹا ہے کہ بڑا، گھوم کے آؤ پوری دنیا کے مزاروں پر، لیکن مزار کی حاضری کا اہتمام جو بریلی شریف میں ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. ایک عورت بھی اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس نہیں ملے گی. غالباً جس عرس میں سب سے زیادہ علماء جمع ہوتے ہیں وہ عرس رضوی ہے، جس میں سب سے زیادہ علماء جمع ہوتے ہیں وہ عرس رضوی ہے. اور عرس رضوی میں تمہیں کوئی عورت نظر نہیں آئے گی، کوئی عورت نظر نہیں آئے گی. پیٹ میں درد کن کے ہوتا ہے؟ جن کا دل لگتا ہے عورتوں سے. ہاں، جو پیر دباتے عورتوں سے، جو پگڑیاں باندھتے عورتوں کے سروں پر، انہیں تکلیف ہوتی ہے بریلی کے احمد رضا سے. جتنا چلنا ہے چل لے، جتنا چڑھنا ہے چل لے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے اعلان سے کچھ نہیں ہوگا. جہاں پہ بریلی والے رہیں گے وہاں پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگتے رہیں گے. ہاں جی حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں سید کون ہوتا ہے. ہم تم سے سیکھیں گے سید کون ہوتا ہے. پالکی سے اتر کے سید کو کاندھے پہ سوار کر کے یہ امام احمد رضا نے بتایا ہے کہ سید کیا ہوتا ہے، اور اعلان کر کے کہا تھا. آپ نے فرمایا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے امام کی ذات ہے جس نے سید کا تعارف کرایا تو یہ کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور. جواب نہیں. یہ چور سکھائیں گے تو بھائی سنو، تم جتنا چاہو مار لو. میں تو کھل کے کہتا ہوں ہمیشہ انہوں نے مارا ہے جو حق پر نہیں تھے، اور ہمیشہ وہ پٹے گئے جو حق پر رہے ہیں. سر انہی کے کٹے ہیں جنہوں نے حق کی بات کی ہے، سر کاٹنے والے وہ رہے جنہوں نے حق کی بات نہیں کی. تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنا اجمیر شریف میں مجمع ہوتا ہے اس میں 90% بریلی والے ہوتے ہیں. کون ہوتے؟ بریلی والے ہوتے ہیں. سارے بولے کون ہوتے؟ 90% بریلی والے ہوتے ہیں. اب اگر تم یہ کہو کہ جو پٹ رہے تھے وہی بریلی والے تھے، نہیں، بریلی والے اتنے تھے اگر ایک ایک جوتا مارتے تو بال ہاتھ نہیں آتا. لیکن بریلی والے جانتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں بڑا نہیں بنا جاتا. ہم نہیں ماریں گے، ہمارے بدلے کی مار تم کو غریب نواز ماریں گے. ہاں، کیا کہنے حضرت؟ جواب نہیں. میں اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرنے کے بعد کیا بنتا ہے ادھر نہیں جا رہا ہوں. چہرے بگاڑ دیتا ہے. میں اس لیے سنیوں سے کہتا ہوں جب تک زندہ رہنا بریلی کے احمد رضا کے وفادار رہنا.